بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنے کے لیے بادام کھا لیا کرو۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہو جائے گی۔ سیری پائے پکا رہے ہو تو اس میں سفید زیرہ ڈالنے سے پانی کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹ لو، آپ کا کھانا فوراً ہضم ہو جائے گا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں۔ پانی زیادہ پیو، تھکاوٹ کم ہو جائے گی۔ زیادہ چاول کھانے والے بندے کا جسم خون بنانے میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ لونگ کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت زندگی بھر کم نہیں ہوتی۔ زیادہ چائے پینے سے جلد خراب ہوتی ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ جس کو دمے کی بیماری ہو جائے اس کو چاہیے کہ کھانے میں اجوائن استعمال کرے۔ گلے کے درد میں دودھ بہت مفید ہے۔ جس انسان کو کمزوری ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلایا جائے۔ بھینس کے دودھ سے گائے کا دودھ ہلکا ہوتا ہے اور یہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ سیاہ نمک اور اجوائن پیٹ کو صاف کرتے ہیں اور گیس کو ختم کرتے ہیں۔ جسم میں اگر کمزوری ہو تو دالوں کا استعمال زیادہ کریں۔ گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس بالکل نہیں ہوگا۔ کھیرا زیادہ کھانے والے کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ بکری کا دودھ پیو، الرجی نہیں ہوگی۔ اپنا وزن بڑھانے اور جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ دودھ کا ملک شیک پی لیا کریں اور ساتھ میں آدھی پیالی پانی میں 1 چمچ کشمش بھگو دیجیے۔ صبح کے وقت کشمش کے دانے اور بادام کھا کر بچا ہوا پانی پی لیجیے۔ اگر استری کی کالک کو صاف کرنا ہے تو استری کو فل گرم کرو اور اس کے بعد ڈسپرین یا پیناڈول والی گولی اس کے اوپر رگڑو اور پھر کسی کپڑے سے صاف کر لو۔ آدھے سر کا درد دور نہ ہو رہا ہو تو لیموں کے چھلکے پیس لو، اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر کی اچھی طرح سے مالش کریں، آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ لونگ کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت زندگی بھر کم نہیں ہوتی۔ بند گوبھی کھانے سے آنکھیں مضبوط رہتی ہیں اور نظر کمزور نہیں ہوتی۔ جسم میں پروٹین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ انڈا ہے۔ انڈے کو ابال کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک نہیں سونا چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹھنڈی چیز کھانے سے نظر کی کمزوری ہوتی ہے۔ لیموں کے چھلکوں کو دانت پر رگڑ لو، دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جائے گی۔ گرم روٹی معدے میں بیماری پیدا کرتی ہے۔ اجوائن دمے کے مریض کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ بیر کا دودھ سر کی خشکی کو دور کر دیتا ہے۔ رات کو انڈا کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والا مریض کھا لے اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ دل کے بول بند ہو جائیں تو عجوہ کھجور کی گٹھلی کھا لو۔ بال گرنے یا خشکی کا مسئلہ ہو تو پیاز چھیل کر کچل لیں اور شہد ملا کر خوب اچھی طرح مکس کر لیں۔ جس جگہ پر بال اگانے ہوں اس جلد کو کھدر لیں، کپڑے سے رگڑ کر لیپ کر لیں، گنج کا عارضی خاتمہ ہو جائے گا۔ کچی سبزیاں بدن کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں۔ بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پینے سے انسان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ آم کھانے کے بعد 2 گھونٹ ٹھنڈی کچی لسی پی لینے سے دانے وغیرہ نہیں نکلتے۔ انگور کا رس پیٹ کی چربی ختم کرنے میں مددگار ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکری ملا کر لگا لو، خارش ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ پیدل چلنے سے انسانی جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہوتی اور شوگر کا لیول بھی کنٹرول میں ہی رہتا ہے۔ اگر خود کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے تو چائے میں لونگ، ادرک اور سونف ڈال کر پئیں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت ہی اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ فریج سے اگر سبزیوں اور پھلوں کی بو ختم کرنا ہو تو اس میں 1 لیموں کاٹ کر رکھ دیں یا پھر 1 عدد بجھا ہوا کوئلہ رکھ دیں۔ اگر مچھلی طویل عرصے تک فریزر میں محفوظ رکھنی ہو
تو اسے ایلومینیم فوائل کے لپیٹ کر رکھیں۔ اس طرح یہ بہت عرصے تک بالکل تازہ محسوس ہوگی۔ جب کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کی پیاز کھائیں۔ اس شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ دہی کے استعمال کرنے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہوتا ہے۔ مچھلی کے فوراً بعد انڈا یا انڈے کے بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ آنکھوں کی مختلف بیماریوں میں مچھلی کا استعمال نقصان دہ ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئیں اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ نسخہ برائے نظر کی کمزوری: سونف 50 گرام، بادام 50 گرام، مصری 5 گرام، دکنی مرچ 5 گرام۔ ان تمام ادویات کو باریک پیس کر چائے والا چمچ صبح اور شام استعمال کریں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو تو بھی سونف کا استعمال بہت مفید ہے۔ ماہواری کی تمام تکالیف ختم: تخم گاجر 1 تولہ کوٹ کر پانی میں جوش دیں اور اس پانی میں براؤن شوگر حسب ذائقہ ملا کر پلائیں۔ حیض کھل کر آتا ہے اور تمام تکالیف رفع ہو جاتی ہیں۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسپاغول 1 چمچ صبح نہار منہ اور 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی سے لیں۔ جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں انہیں پوست آملہ میں تھوڑا سا شہد ملا کر سوتے وقت 1 چٹکی ہمرا پانی کھلانا اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اگر کسی کا بچہ ضد کرتا اور روتا ہو تو اسے چاہیے کہ پیالہ لے کر اس میں پانی ڈال کر اس پر یا مقیت کو 121 مرتبہ اول اور آخری درود شریف پڑھے اور بچے کو پلائے۔ روتا بچہ چپ کر جائے گا۔ کم از کم 21 دن یہ عمل ضرور کریں۔ 7 دانے کشمش کے لیں اور سورہ فاتحہ الحمد شریف 7 بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں۔ 40 روز تک یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ ذہن کھلے گا اور حافظہ تیز ہوگا۔ 7 دن تک 7 عدد منقع رات کے وقت آدھا پاؤ دودھ میں بھگو کر صبح کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لکوریا جڑ سے ختم: 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل چہرے پر لگائیں، داغ دھبے مٹائیں۔ 1 چمچ مکئی کا آٹا، چوتھائی چمچ شہد اور آدھا چمچ زیتون کا تیل ہم وزن لے کر اچھی طرح ملا لیں۔ اس میں تھوڑا سا دودھ بھی شامل کر لیں۔ اس مکسچر کو داغ دھبوں پر لگائیں۔ ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو عورت کو روزانہ کھلائی جائے تو عورت کے جوڑوں، پٹھوں اور جسم کے تمام دردوں کے لیے بہت مفید ہے۔ لسی استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آم جب بھی کھائیں دوپہر کے وقت اور دوپہر کے کھانے کے بعد کھائیں۔ باسی روٹی کھانے سے دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ آنکھ کا دکھنا اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا لیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں۔ چائے میں لہسن ڈال کر پینے سے جھریاں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورتیں اونٹنی کا دودھ پیتی رہیں ان کا بچہ گورا پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر پاؤں میں موج آ جائے تو برف کے ٹکور کریں، آرام مل جائے گا۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر سانس میں تکلیف محسوس ہو تو ہری مرچ کھائیں، افاقہ ہوگا۔ نہار منہ تربوز کھاؤ، رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ چائے میں گڑ استعمال کرنے سے شوگر نہیں ہوتی۔ سبز چائے پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے واش روم میلے ہو گئے ہوں تو آپ کو بہت سی بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ شادی کی بندش کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو 40 دن تک روزانہ یا لطیفو اول اور آخری درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ بندش ختم ہو جائے گی۔ زیادہ دہی استعمال کرنے سے انسان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔
شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ کم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ روزانہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بھی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ اسپغول روزانہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے اور معدے کی جلن سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت تیز ہوگی اور حافظہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اگر اپنی صحت کو ہمیشہ کے لیے اچھی رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کبھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ زندگی بھر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ بھینس کے گوشت کا سوپ پینے سے کھانسی کیسی بھی ہو رک جاتی ہے۔ بند جوتے گرمی کے موسم میں استعمال نہ کریں، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد شامل کر کے پی لو، گردوں کی بیماری نہیں لگے گی۔ ہاتھ دھوئے بغیر جو کھانا کھاتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ کیلا کھلایا کرو، ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ صبح ناشتے کے بعد 2 انجیر کھا لینے سے لکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھائیں، یہ مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔